مکمل یقین ہے کہ یہ مشن درود جو ہے یہ بالکل کامیاب ہوگا. میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, ہوں اور خان کے ساتھ رہوں گا. آپ کی طرف سے کوئی ایسی ٹویٹ ابھی تک مشن درود کے حوالے سے نہیں آئی؟ اب مشن نور پہ تو آپ کی فوراً ٹویٹس آئی تھی. میرا ورسٹ اوپوننٹ آج تک میرے باپ کو گالی نہیں دے سکا. ہاؤ ڈیئر یو ابیوز مائی فادر. اس دن خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے 2-3 افراد مارے جاتے, 10-20 زخمی ہو جاتے ہیں, تو پتہ کیا ہونا تھا سبھی بھائی. اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اکٹھے ہی آئے تھے, ہم آج بھی اکٹھے ہیں. راجہ صاحب نے پہلی مرتبہ مجھے ڈانٹا. پولیٹیکل کمیٹی میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں, وہ کسی نہ کسی مخصوص بندے کو خبر پہنچاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کرو. عمران خان کا تو پہلا حکم یہ تھا کہ آپ نے ایس آئی سی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا. میں نے ٹکٹ سائن کیے, کس نے وہ چینج کیا؟ نے بھی کہا تھا کہ اگر ایم ڈبلیو ایم کو پی ٹی آئی حوالے کی گئی تو پھر ہم پارا چنار سے آگے پوری آگ لگا دیں. اس کے بعد میری پراپرٹی کرک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر, آئی ہیو نو پراپرٹی لیفٹ. وکیل کی فیس 2-2 کروڑ روپے ہے سر. میرے پاس تو اپنے بیٹے کے اگلے سیمیسٹر کے دینے کی فیس کے پیسے نہیں. ایسے بھی کچھ اراکین کا گواہ ہوں, کچھ لوگوں کا, کہ جب شیلنگ ہوتی تھی تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے 2 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک. میرے پاس اس وقت 8 تاریخ بدھ کا دن ہے اور آج اس پروگرام میں بڑی اہم ڈسکشن ہے. میری صاحبزادہ حامد رضا میرے ساتھ موجود ہیں. 10 ستمبر کو مشن درود پاک کی ایک بڑی مہم چلنے جا رہی ہے. ابھی مشن نور کا معاملہ آپ کے سامنے موجود تھا. اب مشن درود پاک کی یہ پاکستان کی لیڈر لیس مہم, اس کا کیا نتیجہ ہوگا, اس پہ گفتگو ہوگی صاحبزادہ حامد صاحب سے. بہت سارے سوالات ہیں. عمران خان کے کیسز میں لگ رہا ہے کہ عدالت میں عمران خان عدم اعتماد کی طرف جا رہے ہیں. آج جس طرح عدالت میں جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں نے آپ کو ویلاگ میں بتائی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن بھی ہو چکی ہے, توسیع بھی ہو چکی ہے, اور جو سی جے ایس سی ہیں ان کی بھی, سائر شمشاد صاحب کی بھی توسیع کا معاملہ نومبر میں, ان کی بھی مدت ملازمت نومبر میں ختم ہو رہی ہے. اس پہ بھی کچھ معاملات ہیں. اور اپوزیشن کے 2 رہنما محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس, ان کی جو تعیناتی قومی اسمبلی اور سینٹ میں ہوئی, اس پر بھی حامد صاحب سے بات کرنی ہے کہ بہت ساری کچھ بیچ میں رکاوٹیں بھی نظر آ رہی ہیں. معاملات کیا ہیں؟ سب سے جو بڑی خبر ابھی بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے بات کی, ابھی انہوں نے پراپر ایک پریس کانفرنس کی کہ عمران خان کو ڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا جو معاملہ سامنے آ چکا ہے کہ وکلا کے ساتھ, فیملی کے ساتھ انہیں دور رکھنے کے لیے کہتے ہیں تنہائی والا یہ معاملہ بنایا جا رہا ہے. اور اس پہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے کہ مزاحمت کا اعلان ہوگا. یہ مزاحمت اڈیالہ جیل سے, ابھی اسرائیل کی جیلوں میں ہم نے دیکھا سینیٹر مشتاق نے جس طرح کی, تحریک انصاف بھی کس طرف جائے گی. خیبر پختونخوا میں بہت سے معاملات ہیں اس وقت, علی مین گنڈا پور صاحب کے اور تحریک انصاف پہ بھی بہت ساری تنقید بھی ہو رہی ہے. آج صاحبزادہ حامد میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے میں نے بہت سارے سوالات پوچھنے. حامد بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ ایک پہلا سوال تو آپ سے, مشن درود پاک یہ جو ابھی 10 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے, سوری 10 اکتوبر سے, معاف کیجیے گا, نماز جمعہ کے بعد, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہوگا؟ مشن نور, اس پہ تو آپ کی طرف سے بڑی تنقید ہوئی تھی اور بڑی مخالفت ہوئی تھی, تو اب مشن درود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی بھائی بہت شکریہ. مجھے مکمل یقین ہے کہ یہ مشن درود جو ہے یہ بالکل کامیاب ہوگا. اس چیز کو سبھی بھائی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان کے اندر ایک ہے درود ابراہیمی, اور ایک عرف میں ہم چونکہ مختلف درود پڑھے جاتے ہیں. درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اس لمبی ریسیٹیشن. اس درود کا بانی میرے دادا کو کہا جاتا ہے جی, اور اسے درود فیصلہ بھی کہا جاتا ہے. ہمارے جو مخالف ہیں ان کی طرف سے ایک طعنہ دیا جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقصد ہے کہ درود پاک کا معاملہ ہو, مقصد درود شریف پڑھنا ہو, اور کوئی صاحب ایمان مسلمان اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرے یا کوئی غلط بات کرے, تو میرا خیال ہے کہ بالکل کامیاب ہوگا جی مشن درود جو ہے. تو حامد بھائی پھر آپ کی طرف سے کوئی ایسی ٹویٹ ابھی تک مشن درود کے حوالے سے نہیں آئی؟ اب مشن نور پہ تو آپ کی فوراً ٹویٹس آئی تھی جس پہ مشن نور کی آپ کی طرف سے مخالفت نظر آ رہی تھی. وہ فیک اسکرین شاٹ جو عظمیٰ بخاری کا تھا جس پہ معاملہ شروع ہوا ایک اقلیت کے حوالے سے, یہاں پہ سپورٹ آپ کی طرف سے نظر نہیں آئی جس طرح آنی چاہیے. آپ کی طرف سے علی محمد صاحب ہیں, بہت سارے لوگ. سبھی بھائی میں 2 معاملات میں بہت کلیئر ہوں جی. جو مشن نور کا معاملہ تھا اسے جان بوجھ کے متنازع بنایا گیا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ سبھی صاحب, ہم نے اس وقت میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں جانا ہے, تو ٹریفک بہت زیادہ ہے, رش بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے, اور پیک کارز میں ہیں,
آپ کو پتا ہے باہر کے ممالک میں پی کارز کی ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے. تو پی کارز ہیں, اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی بجائے پرائیویٹ گاڑی کے اوپر وہاں پر چلے جائیں تو ہم ٹائملی وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. مشن نور تھا وہ معاملہ بھی ایسا ہی تھا. میں نے آپ کو میچ میں جانے سے تو نہیں روکا, میں نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا. میرا ٹویٹ ری ٹویٹ آیا تھا یا کو ٹویٹ اسے کہتے ہیں, ڈونٹ نو, جو پیر نور الحق قادری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی. اس سے پہلے میرا کسی قسم کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا. لیکن جو بہت چاہنے والے ہیں, جن کو شاید گالیاں نکالنے کا شوق ہے یا پتہ نہیں خدا جانے ان کا کیا ایجنڈا ہے, ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی. میرے پہ اعتراض تب آتا اگر میں یہ کہتا کہ آپ 26 تاریخ کو اذان نہ دیں, نعوذ باللہ, اور میں کہتا جی کہ آپ کو 28 کو دے لیں, 32 کو دے لیں, 38 کو دے لیں, جب بھی آپ نے دینی ہے تب دے لیں. میں ڈے ون سے اس بات کا حامی تھا کہ بالکل دینا چاہیے, لیکن ایک تشبیہ آئی ہے اور اس تشبیہ کو, اس ابہام کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جب آپ نے دینی اذان تھی تو اذان کے الفاظ میں لفظ مشن نور تو استعمال نہیں ہونا تھا, نہ ہی لفظ حکم اذان استعمال ہونا تھا. اذان تو وہ ہے جو عرف کے اندر ہم دیتے ہیں, وہی اذان دی جانی تھی. میں نے بھی دی, میری فیملی نے دی, میرے خاندان نے دی, میری جماعت نے دی, تمام لوگوں نے دی وہ اذان. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ شاید آپ اپنے وی لاگ کو بیچنے کے لیے یا اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی آپ کی اصلاح کی بھی بات کرتا ہے اور ایک ایسا نیکی کا عمل جس سے آپ کے مخالفین شر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور آپ نے اس شر کا راستہ روکا, تو اس کو بھی فار نو ریزن, آئی ڈونٹ نو واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ, بٹ ٹائم ول ٹیل واٹ ول بی دا ریزن. میں نے اس پہ چھوٹی سی ایک چیز بتائیں, آپ کے خیال میں اس طرح کی جو تحریکیں ہیں, جو لیڈر لیس تحریکیں ہیں, آپ کو پتہ ہے عوام کی سطح پر چلتی ہیں, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ خوش ہوتی ہے ان تحریکوں سے؟ سر نہیں, پاکستان کیا دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کیوں خوش ہوگی لیڈر لیس تحریک سے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کی طرف سے رکاوٹ ڈالنے کی کوئی سازش جس میں جانے انجانے طور پر آپ سبھی بھائی فار گاڈ سیک یار, I mean, I don't know how on face of earth someone can even say that. میں مقصد میں یا تو میں نے تاریخ چینج کی ہے یا نعوذ باللہ اذان نہ دینے کی بات کی ہے, تو دین یس, بالکل آپ کی بات 200% بجا ہے. لیکن آپ کو پاکستان کے گراؤنڈ ڈائنامکس کو جاننا ہے سبھی بھائی. یہ تمام لوگ اس وقت شاید وجود بھی نہیں رکھتے تھے جس وقت عمران خان کے اوپر ایک قادیانیت کا الزام لگا تھا اور ایس آئی سی نے لاہور میں 2000 علماء, مفتیان اور شیوخ الحدیث کی ایک کانفرنس کی تھی. اور یہ جو اپنے وی لاگز میں اٹھا کے خان کی تقریر چلا رہے ہوتے ہیں نا, یہ تقریر میں ذرا سٹیج کے اوپر روشنی ڈالیں, سینٹر میں بیٹھا ہوں, وہ ایس آئی سی نے وہ پروگرام ارینج کیا تھا. جب خان صاحب کا عدت والا معاملہ آیا تھا تو میں اس وقت متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا چیئرمین تھا. جو فائنڈنگ وہاں سے آئی تھی وہ عدالتوں میں استعمال ہوئی, اور پھر ہماری طرف سے, میری طرف سے, پیر نور اللہ قادری صاحب کی طرف سے اور راجہ ناصر عباس صاحب کی طرف سے جو عدت کے اوپر ایک باقاعدہ شرعی نقطہ نظر تھا وہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا. جی میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا, مجھے یاد ہے, میں نے آپ کا اس پہ انٹرویو کیا تھا. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے, اور یہ تھا اس وقت بھی, کہ جب ہمارے پاس جو ایک چیز کی رپورٹ آ رہی ہے اور پاکستان کے گراؤنڈ ڈائنامکس کو آپ مد نظر رکھیں, یہاں پر میں نے پہلے بار ایگزامپل کی, چھوٹی سی بات کے اوپر کسی توہین کا الزام لگا کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اگر اس تاریخ کو صرف ایک نام تبدیل نہ کیا جاتا, یہ میرا یہ نقطہ نظر ہے نا سر, اس وقت جو آپ کے مخالفین تھے ان کے ٹویٹس تو فیک نہیں تھے نا سر, جو مذہبی جماعتوں کے سربراہان تھے وہ تو ان کی ٹائم لائن پہ آج بھی موجود ہیں. وہ 24 گھنٹہ پہلے اگر یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم اس اذان کی آڑ میں کسی مخصوص سیاسی جماعت کو مرضیت کا مشن مکمل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور اس کی بنیاد کے اوپر کچھ اسپیسیفک بیلٹس ہیں پاکستان کے اندر, باہر بیٹھ کے بات کر دینا بہت آسان ہے, جو پاکستان کی گراؤنڈ ڈائنامکس کو اور پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کو اور ایکسٹریمزم کو سمجھتے ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں, ان سے پوچھئے وہاں پر کیا ہوتا. مجھے آپ یہ بتائیں, اس دن خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے 2-3 افراد مارے جاتے, 10-20 زخمی ہو جاتے, تو پتہ کیا ہونا تھا سبھی بھائی, پوری پی ٹی آئی یہ قرآن سر پہ اٹھا کے بیٹھی ہونی تھی اور وی لاگ تیار کر رہی ہونی تھی, اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے بتا رہے ہونا تھا
کہ جناب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں. اس چیز کا ہمیں ادراک تھا. آپ ایک یعنی کسی بھی فیلڈ کا کوئی ایکسپرٹ ہے سر. میرے والد نے سیکٹیرینزم اور ایکسٹریمزم کے خلاف 40 سال سرو کیا ہے. میں 15 سال سے سرو کرتا آ رہا ہوں. پاکستان میں تمام سیکٹیرین اور ایکسٹریمسٹ جماعتوں کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہوں. کچھ 4 مرڈر اٹیمپٹ برداشت کر چکا ہوں. میرا باپ اسیسینیٹ ہو چکا ہوا. مجھے پتا ہے کہ کس چیز کو وجہ بنا کے پھر کس طرح لوگوں کی زندگی سے کھیلا جاتا ہے. اس کے اوپر ایک ناجائز قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ہاں بالکل بنتا تھا. اگر میں تاریخ چینج کر رہا تھا, اگر میں نعوذ باللہ اذان نہ دینے کی بات کر رہا تھا, تو مجھے آپ کے اوپر یہ اعتراض بالکل میرے اوپر بنتا ہے. لیکن اگر میں نے یہ کہا, اور یہ نور الحق قادری صاحب نے کہا, سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. میں چونکہ اتحادی ہوں نا سر, مجھے پتا ہے کہ ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں اور کیسے پھر کہا جاتا ہے کہ جس بندے کے اوپر عمران خان کا اتنا ٹرسٹ ہے, تم نے اس کو عمران خان سے دور کرنا ہے ہر حال کے اندر. I know the reality سر. ٹھیک ہے, میرا سوال یہ ہے کہ ٹویٹ تو کیا پیر نور الحق قادری صاحب نے, ہم نے تو ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا. Forget about the debate. جب ایک اسپیسیفک ایشو چل رہا ہے, وہ ڈیبیٹ وہاں پر چلی, وہ نقطہ نظر وہاں پر چلا, تو کیا میں was I the only person who was saying that? نہیں ٹھیک ہے. آپ کی دیکھیں قربانیاں خان کے ساتھ وفا کرنی, ساری جماعت آپ کے ہاتھ میں خان نے دی تھی, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پھر عمران خان کی بہنیں بھی آپ کے ساتھ جو اعتماد کرتی ہیں, محبت ہے آپ کی. ابھی آپ کے پارٹی میں سے مائنس ہونے میں, مطلب اس پورے سسٹم میں سزا دینے کے بعد, ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی لڑائی جھگڑا شروع ہوا. پھر ابھی پنجاب میں بھی آپ کو پتہ ہے جو اپوزیشن لیڈر ہوئے ہیں اس پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع ہوگا. ابھی علامہ ناصر عباس صاحب کی اور گنڈا پور کے معاملات, یہ ساری چیزیں شروع ہو چکی ہیں. جب آپ تھے تو کافی ساری چیزیں کنٹرول میں تھی. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وجہ یہ تھی کہ آپ کو نکالنا تھا. میں خان صاحب کے ساتھ جو جیل میں ہونے والی گفتگو ہے وہ کبھی بھی نارملی پبلک نہیں کرتا وداؤٹ دا پرمیشن آف خان صاحب, یا خان صاحب کے کہنے پہ کرتا ہوں. لیکن یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس چیز کے راوی پاکستان تحریک انصاف کے 6 لوگ ہیں, اور انکلوڈنگ راجہ ناصر عباس صاحب. راجہ صاحب اس کے راوی سے مراد ہے کہ اس کے گواہ ہیں. ہم جب خان صاحب سے 6 لوگ جمعرات کو ملنے جاتے تھے تو راجہ ناصر عباس صاحب, عمر ایوب صاحب, علی امین صاحب, اسی طریقے سے احمد بچر صاحب, یہ تمام لوگ وہاں پر موجود تھے. میں بھی, اور گوہر صاحب, میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. تو اس وقت پی ٹی آئی کے کسی انٹرنل رفٹ کی بات ہو رہی تھی. تو خان صاحب نے وہاں پر کوٹ کی یہ بات کہ دیکھو چودھری شجاعت حسین کو لوگ کیوں لائک کرتے ہیں, اس لیے کہ چودھری صاحب ہمیشہ ہر جھگڑے کو نپٹاتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. تو جب آپس میں پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے تو جو پارٹی کے ایلڈرز ہوتے ہیں وہ ان معاملات کو, کچھ چیزیں پبلک میں جانے والی نہیں ہوتی, تو وہ ان معاملات کو وہاں پر ختم کرواتے ہیں. اور خان صاحب نے, یہ بھی آپ کنفرم کر لیں, ایک بڑی پنجاب کی بہت بڑی اور ایک بڑی مشہور لڑائی ہے. خان صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ حامد آپ نے ان دونوں افراد کو ایک جگہ پر بٹھانا. میں نے بٹھایا. سر بس میں آپ سے بھی بھائی نام نہیں دیتا جی. اچھا میں ابھی راجہ ناصر عباس صاحب, اچھا لوگوں کو بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا. راجہ ایم ڈبلیو ایم اور ایس آئی سی کا الائنس 20 سال سے ہے. میں جب ٹکٹ سائن کرنے کے لیے سبی سے آیا تھا نا جی, تو اسلام آباد میں کسی پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. that I will sit at no place, I will not go anywhere. I went to راجہ ناصر عباس place. راجہ صاحب کے سامنے میں نے ٹکٹ سائن کیے تھے. اس مدعے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. مسئلہ یہ ہے سبھی بھائی کہ پارا چنار کے ایشو کے اوپر بالکل ایک راجہ صاحب کے تحفظات تھے. سی ایم کے پی کے کا اپنا نقطہ نظر تھا. میں اس کو میڈیشن کرواتا رہا. میڈیشن ان دا سینس کہ راجہ صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ وہاں پر یہ چیز ایسی ہونی چاہیے. میں سی ایم کو کنونس کرتا تھا کہ ایسی ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اور بہت سارے معاملات تھے. میں تو تھا نا سر, میرے ساتھ ہر بندہ اپنی رائے کا اظہار کر لیتا تھا. چونکہ وجہ یہ ہے کہ میں شاید چند لوگوں کی طرح بیٹھ کے فوراً موبائل کیمرہ آن کر کے ویلاگ کرنے نہیں بیٹھ جاتا تھا کہ آج اس نے اس کے خلاف یہ کر دیا, اس نے اس کے خلاف یہ کر دیا. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ عمران خان جیل میں ہے, عمران خان کو باہر لے کے آنا ہے. یہ لڑائیاں عمران خان کے باہر لانے کے کاز کو نقصان دیں گی. یہ اختلاف رائے, میں اس میں کیا کرتا تھا, ایک پارٹی کی بھی بات سنتا تھا, دوسری کی بھی بات سنتا تھا,
دونوں کے درمیان بیٹھا کے جو ایک تصفیہ طلب یا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس قسم کی چیزیں نکالتا تھا. مشن نور کے بعد میں نے سر اپنے آپ کے معاملات سے دور کر لیا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دور ہو جانا مناسب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ, مجھے وی لاگر سے سر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نہ ان کو میں رسپونڈ کرتا ہوں, لیکن کچھ ایسے لوگ کام کریں. وی لاگر سے مراد آپ کی کیا ہے؟ آپ پارٹی کے لوگوں کی بات کریں؟ وی لاگر والے تو صافی اپنا کام کریں. نہیں سر, نہیں, میں وی لاگرز میں پارٹی کے لوگوں کی نہیں, کچھ لوگ تھے جن کی زبان ابیوسو تھی, ڈڈنٹ میٹر ٹو می. ہاں, کون لوگ پیچھے ہوتے ہیں, کون لوگ انفارمیشن پہنچاتے ہیں. اب پاکستان احمد بھائی آپ وی لاگرز کہہ رہے ہیں, اس میں تو میں بھی آ جاتا ہوں, ہم سارے نہیں, I'm not talking about you. سبھی بھائی آپ نے کبھی فتنہ نہیں نہ پھیلایا سر. ابھی بہت سارے لوگ باہر کر رہے ہیں, وہ کبھی فتنہ نہیں پھیلاتے, لیکن مجھے پتا ہے نا سر, پولیٹیکل کمیٹی میں سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں, وہ کسی نہ کسی مخصوص بندے کو خبر پہنچاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کرو. آپ کا جو لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کا, عمران خان, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ کسی بھی فورم کے اوپر ڈسکس نہیں ہوگا. Then who has this right to discuss it on public forum? ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ سوال کر سکتے ہیں سبھی بھائی, میرے سے سخت سوال کر سکتے ہیں, بٹ سر آپ مجھے گالی نہیں دے سکتے. میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا سبھی بھائی. آپ میری بات سے اگر کسی بات پر متفق نہیں بھی ہوں گے تو میں کہوں گا اچھا سبھی بھائی ٹھیک ہے, میں نے اپنا آرگومنٹ پلیس کیا, آپ مطمئن نہیں ہیں تو وقت بتا دے گا. مجھے میکسیمم یہی کرنا چاہیے نا سر. بٹ حامد بھائی, آپ اتنے بڑے اسٹیچر کے مطلب رہنما, آپ کو پوری جماعت تحریک انصاف آپ کے پاس خان اعتماد کرتے ہیں, آپ کے اوپر مشن نور سے تنقید ہوئی, آپ سائڈ بھی ہو گئے, آپ اتنے کمزور تو نہیں ہیں. دوسرا مشن سبھی بھائی نہیں کمزور سبھی بھائی, میں نے اس وقت پہلی تقریر کی تھی اور وہ حقائق کھولے تھے خان کی گورنمنٹ گرنے کے بعد, جس وقت کو بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ 20 ملین تک گئی تھی. میں نے وہ جو چیزیں میں نے کھولی ہیں, یہ سر میرے کہنے کا, دیکھیں سبھی بھائی, میں نے تنقید کے اوپر میں کبھی بھی, چونکہ میں سر ایک سیاسی آدمی ہوں, میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میرا خاندان کی پولیٹیکل لیگیسی ہے. اس 11th ٹائم ہم پارلیمنٹ کے اندر آئے بیٹھے ہیں, میرا خاندان آیا بیٹھا, میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں کہ میں تنقید. ہاں, میں سر کسی کو یہ رائٹ نہیں دے سکتا, whoever that person is, to abuse me, as simple as that. اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ذمہ داران میں سے جنہوں نے خاموشی اختیار کی, ٹھیک ہے, تو سر مجھے کیا شوق ہے, میں کیوں اپنے میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا, ہوں اور خان کے ساتھ رہوں گا. میرا پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں کبھی کسی کے ساتھ فریق نہیں بنا, میں نے کبھی کسی کی سائیڈ نہیں لی, ٹھیک ہے. تو سر ٹھیک ہے نا, اگر میں نے ایک بلا سوچنے کی کوشش کی تھی کہ پچھلے 1 سال کے اندر میں نے پی ٹی آئی کے انٹرنل رفٹ کو پبلک نہیں ہونے دیا تھا, تمام لوگوں کو بٹھاتا تھا, 1 نہیں 7 دڑے بندیاں تھی کم از کم ساتھ, جس میں نے اپنا رول پلے کیا, ٹھیک ہے. سر اب 32 بھی ہوں گی, تو میں نے جب مجھے کو لینا دینا نہیں ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات سے, تو میں باہر ہو گیا ہوں نا سر. اب لے لیں اس بات. بالکل. اچھا احمد بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جن نوجوانوں پہ الزامات تھے یہ کہ اقلیت سے تعلق ہے وغیرہ وغیرہ, اب وہ مشن درود شروع کر رہے ہیں, تو اب آپ ان کی حمایت میں ٹویٹس کریں گے, کچھ پیغام دیں گے کہ عوام 10 اکتوبر کو جمعے کے بعد فلسطین کے جھنڈے اٹھا کر مشن درود پڑھتے ہوئے نکلے؟ کیونکہ آپ نے میں نے وی لاگ بھی اس پہ کیا تھا جب آپ نے تحریک تحفظ آئین کے میٹنگ میں یہ اذان کا معاملہ, ایاک نعبد پڑھنے کا معاملہ, یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی تھیں, تو اب آپ اس مشن میں ان کے ساتھ دیں گے؟ سبھی بھائی پہلے تو آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں. یہ آئیڈیا مئی کے ان بٹوین اذان کا, قرآن پاک کی تلاوت کا, اور اس کے بعد مشعل بردار جلوس کا, مساجد کے باہر لانے کا, یہ آپ کو کس شخص نے بتایا تھا اور کب بتایا تھا؟ مئی کے ان بٹوین آپ گواہ ہیں. جی نہیں آپ نے بتایا تھا, بلکہ میں نے اگلے دن پورا تفصیل سے وی لاگ کیا تھا اس پہ, بلکہ آپ کا جو جھنڈا تھا اس کا مونوگرام, ایران کے انقلاب سے اس کا جڑنا, یہ سارا معاملہ میں وی لاگ میں بتا چکا ہوں, لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا کہ آپ نے بتایا تھا. اچھا جی, اب ہوگی یہ چیز ابھی بھائی. دوسری چیز یہ آ گئی سر کہ کسی بھی شخص کے اقلیت میں ہونے کا سر میں نے نہیں کہا, میں کہہ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے میں حنفی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ کسی شخص کے اندر 99%
کفر کنفرم ہو جائے اور 1% اس کے ایمان کی رمق باقی ہو, ایسے شخص کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو میں تو کسی کو نہ اقلیت کہا ہے, نہ میں کہوں گا وداؤٹ ایویڈنس, نہ میں نے ایسی کو بات کی ہے, بہت اچھا. نہ میں نے مشن نور کے دوران. آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے تو نام چینج کیا تھا نا, مشن نور سے حکم اذان, اور جی وہ جی بھی ٹھیک میں ہے. نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے سر, وہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنل مشاورت کا ونگ ہے, میں نے اس کی تائید کی تھی. ٹھیک ہے سر, میں اپنی تائید پہ قائم ہوں, میں کون سا پیچھے ہو رہا ہوں اس سے. میں نے تو کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ ہے یا یہ وہ ہے یا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں. جن لوگوں کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ جو مرضی موشگافیاں کرتے رہے, نہیں مجھے آپ کے کفر. پاکستان میں سب سے دوسری زیادہ مدرسے, مجھے پتا ہے آپ کی ماشاءاللہ ریلیجس جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے, خاص طور پر کشمیر والی سائڈ میں ہر طرح. لیکن یہ بتائیں اب اس کی مشن جو درود ہے اس کے لیے ابھی کیا بھائی کرنا میں آپ کو اس چیز کے اوپر مشن درود کے اوپر آ رہا ہوں سر. درود پڑھنے کی بات دنیا میں کوئی بھی مسلمان کرے گا, اس کو میری تائید حاصل ہوگی. ہے؟ لیکن اگر میں کسی گالیاں دینے, میں اپنے معاملات میں بڑا کلیئر ہوتا ہوں سبھی بھائی. میں جتنی تنقید میں نے مریم نواز پہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کی, یا بہت کم لوگوں نے کی ہوگی, لیکن میں مریم بی بی کہہ کے بلاتا ہوں سر. میں ماں بہن کی گالی نہیں دے سکتا اپنے بدترین مخالف کو بھی, میری تربیت یہ نہیں ہے. نہیں درست اب کہہ رہے جو ہیں. جن افراد نے میرے باپ کو گالیاں دی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ٹویٹ کو سر ری ٹویٹ کروں گا؟ I'm sorry, I will not do that. But yes, چلے آپ وہ میرے ایک ٹویٹ کو کر دیجیے گا, مشن میں درود, وہ مشن درود کے حوالے سے ایک نیک کام کر رہے ہیں. بالکل میں اس معاملے میں ان کی تائید کروں گا, میں اس کو سپورٹ کروں گا, مجھے سپورٹ کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان. کوئی شخص درود کی بات کرے گا, میں اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, نہ میں کروں گا سر. ایز سمپل ایز بالکل دیٹ. ٹھیک. نہیں نہیں ٹھیک ہے, اب میری ٹویٹ بار آپ نے ری ٹویٹ کرنی ہے جب میں کروں گا اس پہ مشن درود پہ. اچھا سبھی بھائی, میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کے لیے نا, یہ پچھلے 2.5-3 ماہ میں میرا پہلا کو ویلا ہوگا شاید. میں جی جی 200 کلومیٹر کا سفر کر کے سر یہاں تک آیا ہوں. میرے پاس تو نارملی فون کی ایکسس بھی نہیں ہوتی, میں جس جگہ پر ہوں, تو میں بہت زیادہ کچھ چیزوں سے آگاہ بھی نہیں رہتا آج کل جی. حامد بھائی, لیکن انشاءاللہ I'll do that, no worries. خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں, ابھی صنم جاوید کو ابھی گرفتار ہوئی, وہ مطلب اغوا ہوئی سی ایم ہاؤس کے پاس. تو آپ کیوں نہیں خیبر پختونخوا چلے جاتے وہاں علی امین صاحب کے پاس؟ آپ کے تو کافی دوستی بھی تھی ان کے ساتھ, تو وہاں آپ محفوظ ہوتے. آپ کہاں پہ ہیں اس وقت اگر سبھی بتانا بھائی, میرا پسند بڑا کریں؟ اچھا تعلق کے پی کے تمام لوگوں کے ساتھ ہے, اور میں نے 6 سے 7 دن 7 یا 8 دن اپنی سزا کے فوراً بعد میں نے کے پی کے میں گزارے ہیں, اور میں اس کے اوپر علی امین کا مشکور ہوں. لیکن سر میں نے گورنمنٹ گرنے کے بعد 9-10 ماہ میری پارٹی کا بہت مضبوط نیٹ ورک ہے بلوچستان کا اور سندھ کا, میں نے وہ بھی وہاں پر گزارا تھا. ابھی بھی میں تقریباً انہی ایریاز کے نزدیک ہوں, تو مجھے کچھ ضرورت محسوس نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں میں آج آپ کو کھول کے بات بتاتا ہوں سر. آپ کسی بھی شخص کو کیوں امتحان میں ڈالیں؟ جب آپ کے پی کے میں سی ایم ہاؤس جانا چاہتے ہیں یا جاتے ہیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ وہ کینٹ کی حدود کے اندر ہے. آپ کسی بھی کینٹ کی حدود میں جب داخل ہوتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی کارڈ وہاں پر, وہ جو چیک پوسٹ ہے وہاں پر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں کیوں اپنا میں یہ رسک کیوں لوں سر کہ میں ایسی چیک پوسٹ کے اوپر جاؤں, میں وہاں پر جا کر اپنا آئی ڈی کارڈ پلیس کروں, اس کے بعد پھر میں موو کرتا پھروں. اگر مجھے اچھا اگلی بات میں سرنڈر کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کے علم میں شاید میں نے آپ کو 1 ماہ پہلے بتایا تھا. جی جی I have sent a message to خان صاحب, I'm just waiting for the response. میں جب تک سزا یافتہ نہیں تھا پچھلے ٹائم پہ مفرور آئے, that was another thing. میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں سر کہ سزا مجھے ملی ہے ناجائز ملی ہے. میرا کیس بھی سب سے مختلف ہے. میں پاکستان میں واحد بندہ ہوں جس کو 109 کے تحت سزا نہیں ملی. میرا سازش کی, مجھے موقع پہ موجود ہونے کی سزا ملی, اور موقع پہ بھی میں ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہوں. میرا نام مہینوں بعد ایک ضمنی میں ڈالا گیا ہے. I'm the بالکل only person, I'm the only convicted person جو 10 سال 109 میں نہیں. آپ کی بھی 10 سال سزا ہے نا حامد بھائی؟ سر وہ 4 اوفینسز کے اندر ہے, اب 10 سال ہے یا 40 سال ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ابھی اور کیسز ہیں سر, ابھی تو اور بڑے کیسز کا میں نے بھگتان کرنا. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو سرنڈر. سبھی بھائی, میں ایک تو اپنے لائرز نے مجھے یہ کہا, دے آر اسٹل ٹیلنگ می کہ یو شوڈ ویٹ, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ میں اب کو زیادہ ویٹ کروں گا جی. میں حالات کو فیس کر کے جینے والا آدمی ہوں. میں مصلحتوں کے تحت خاموش رہنے والا یا جانے والا بندہ نہیں ہوں سر. تو مجھے اگر سزا ہوئی ہے, مجھے امید ہے میں جب ہائی کورٹ میں جاؤں گا, جب سپریم کورٹ میں جاؤں گا, تو مجھے وہاں سے ریلیف ملے گا. مجھے غلط پہنچایا گیا, میرے پاس تمام ایویڈنسز تمام چیزیں موجود ہیں.
I'll get the relief from there inshallah. Then why should I run? اب یہ نہیں صرف ابھی ایک legal grounds پہ. ٹھیک ہے وہ عدالتوں میں عدالتوں سے اگر آپ ریلیف کی امید رکھتے ہیں تو بہر چلے سر کرنا تو خان بھی اچھا تو لے ہی رہا نا سر. خان کو بھی پتہ ہی ہے نا سر. اب اگر صحیح اس کے بات ساتھ کھڑے ہیں تو سر who cares سر. بس ٹھیک ہے جو ہو گیا فیسز, جس طرح کیسز ہو گئے, جن جن چیزوں کی سزا آ گئی, ٹھیک ہے فیس کریں گے سر. حامد بھائی چیئرمین آپ ہیں ایس آئی سی کے بھی اور تحریک انصاف کے بھی, ساری جو پلیٹ فارم ہے سارا آپ ہی کے پاس ہے سب کچھ. ابھی گنڈا پور صاحب نے علیمہ خان پہ آئی ایس آئی ایم آئی ان کا ایجنٹ لگائے, الزام لگائے. عمران خان نے انہیں وقتی طور پہ چلیں بظاہر کہہ لیں, علیمہ خان نے خود ہی وہ دستبردار ہو کے وہ پیغام کی ذمہ داری دوسری بہنوں کو دے دی. لیکن یہ گنڈا پور صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ کیا واقعی خان کے نظریے پر کھڑے ہیں؟ یہ اس طرح آسان کر دیتے بلکہ 10% ہیں 50% ہیں یا 100% خان کے ساتھ کھڑے ہیں نظریے پہ؟ سبھی بھائی دیکھیں میں دو باتیں کرتا ہوں سر. میں it's not about Ali Amin Gandapur only. It's about all the ones who were getting abuses, all the ones who were sitting in the parliament and all the ones جو پی ٹی آئی کے پوزیشن ہولڈرز ہیں. ایک تو یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے, لیکن اس سے ہٹ کے میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کے اوپر اگر عدم اعتماد ہے تو وہ عدم اعتماد کا استحقاق, رائٹ, پریولیج صرف عمران خان کے پاس ہے. اب آپ یہ کہیں گے جی ہو سکتا ہے خان صاحب مصلحت کے تحت یہ نہ کرتے ہوں, تو پھر مصلحت کے تحت اگر خان صاحب نہیں کر رہے تو باقی لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ خان صاحب نے شیر افضل کو نکالا نا سر, تو جس دن خان صاحب کسی کو بھی پی ٹی آئی سے نکال دیں گے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. لیکن علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے میری جو میں تو وہ بندہ ہوں جو 3 مرتبہ ان کے ساتھ اریسٹ ہوا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت شاید کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر جب میں خود جا کے تو وہاں پر سارا معاملہ ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور مجھے نہیں پتا, میری آنیسٹلی اسپیکنگ پچھلے کافی طویل عرصے سے علی امین صاحب سے میٹنگز جب ہوتی تھیں, جب سزا نہیں ہوئی تھی تو ملاقات ہو جاتی تھی یا بات ہو جاتی تھی, دوسرے دن بھی ہو جاتی تھی, ڈیلی بھی ہو جاتی تھی, تیسرے دن بھی ہو جاتی تھی. ابھی پچھلے 1.5-2 ماہ میں شاید ایک مرتبہ فار فیو سیکنڈز میری بات ہوئی ہے علی امین صاحب کے ساتھ, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میرا نقطہ نظر ہے, میرے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں باہر پبلک لے کے نہیں آ سکتا. کچھ لوگوں کی ٹاسکنگ کی گئی ہے اور یہ بڑی پرانے عرصے کی ٹاسکنگ ہے, اور خان صاحب کو اس کے بارے میں پتہ ہے. خان صاحب نے 3 مرتبہ اس کے اوپر ہدایات بھی جاری کی تھیں جن ہدایات کو فالو نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے. I'm telling you with the clear picture. راجہ ناصر عباس صاحب, عمر ایوب صاحب, گوہر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, they all were there. 3 مرتبہ ڈائریکشن دیں. میں اس معاملے کو کھولنا نہیں چاہتا. کچھ لوگوں کو ٹاسکنگ دی گئی ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ کو 0.1% بھی اگر کوئی چانس ملتا ہے تو درمیان میں پڑھ کے پھڈا ڈلوا دیں. اور پھر ایسے لوگوں کو بھی, اگر ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں اس معاملات پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے. میں نہیں سمجھتا, دیکھیں میں کلیئر, علی امین, اگر علی امین کا رابطہ ہے ایم آئی کے ساتھ, آئی ایس آئی کے ساتھ ہوگا, آئی بی کے ساتھ ہوگا, کیونکہ چیف منسٹر ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے اگر وہ چیف منسٹر نہ ہوتا اور اس کا رابطہ ہوتا تو میں بالکل کہتا کہ یہ غلط ہے. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں, اور وہ اس نے رابطہ رکھنا ہے بینگ دا چیف منسٹر. لیکن خان صاحب کے جو احکامات ہے وہ ایک پوری لسٹ ہے, آپ کو پتا ہے مادنی. سر خان صاحب کے احکامات کون سے فالو ہو رہے ہیں سبھی بھائی؟ وہ گاڈ سیک سر, میں نہیں کچھ کہتا تو میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے میں اور ایک جذباتی طور پر بات کر کے اپنے ویورز بڑھانے والے میں اس کی میچورٹی میں فرق ہونا چاہیے سر. میں عمران خان کا ویل وشر ہوں, تو میں نے عمران خان کا تو پہلا حکم یہ تھا کہ آپ نے ایس آئی سی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا. I was in Sibbi, مجھے تو وہاں سے بلایا گیا. I came to راجہ صاحب's place, میں نے ٹکٹ سائن کیے. کس نے وہ چینج کیا؟ اس کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھی, کیا اس کی فائنڈنگ ہمیں ملی ہیں آج تک سر؟ فائنڈنگ نہیں ملی سر. اس کے بعد جب الیکشن ہو گیا 8 فروری کو, آپ کو پتا میرا رزلٹ تو 10 فروری کو ملا. میں آر او کے آفس میں تھا, میری بلا جانے پی ٹی آئی کس میں شامل ہو رہی تھی کس میں نہیں شامل ہو رہی تھی. پی ٹی آئی نے تو مجھے اپنے بندوں کو ٹکٹ نہیں دینے دیے بلوچستان کے اندر. میں اب اگر وہ درد باہر نہیں بولتا تو ایک علیحدہ چیز ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ہمارے 17 ایم پی تو 2002 میں صرف پنجاب میں تھے, ٹھیک ہے. میں اس کے اوپر خاموش رہتا ہوں. لیکن جس وقت ایم ڈبلیو ایم کا فیصلہ ہو گیا اور میں اس کا حامی تھا,
مجھے فیصلہ آباد میں بتایا گیا تو میں نے کہا جی اٹ از پرفیکٹلی اوکے، چونکہ ان کی ایک سیٹ نکل آئی ہے، میرا ٹکٹ نہیں مانا گیا ایس آئی سی کا، تو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بالکل سیکٹیرین ایشو آیا، لیکن وہ ایشو میری طرف سے یہ تو علی نہیں آیا تھا محمد خان صاحب کی طرف سے آیا تھا یہ؟ سر. میں نام نہیں لے سکتا، کسی اچھا ایک چلیے طرف سے نہیں آیا تھا، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اتنا. کوئی ایک اچھا نہیں تھا اس میں سر، بہت سارے لوگ تھے جس کے اندر اس کو سیکٹیرین رنگ دیا گیا. بلکہ آپ راجہ صاحب سے پوچھئے کہ جب پی ٹی آئی نے مجھے یہ کہا، گور صاحب بھی گواہ ہیں کہ ہم ایس آئی سی میں داخل ہو رہے ہیں، تو آئی ریفیوزڈ. اس اچھا، اس پہ لیے اسٹیبلشمنٹ نے بھی حامد بھائی اس بات کو کنفرم، میں نے میرے پاس جو اطلاع تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا تھا کہ اگر ایم ڈبلیو ایم کو پی ٹی آئی حوالے کی گئی تو پھر ہم پارا چنار سے آگے پوری آگ لگا دیں گے. یہ کچھ ایسا معاملہ بھی ہوا؟ سر سیکٹیرین بات ہوئی نا سر، لوگ انکمفرٹیبل تھے. یہ بات کہی گئی کہ ایک سیکٹیرین ازم آئے گا اور پھر شاید ہمیں ٹارگٹ کیا جائے گا. ٹارگٹ سے مسلکی مراد پولیٹیکل ٹارگٹ نہیں، ٹارگٹ سے مراد یہاں تک بھی تھا کہ شاید کچھ ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس ٹارگٹ کریں گے. کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے کچھ اسپیسیفک ایریاز کے اندر اگر آپ پہلے تشیع کی طرف جاتے ہیں یا کچھ ایریاز میں اگر آپ بریلوی حضرات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو زندہ رہنے کا حق بھی آپ سے چھین لیا جاتا ہے. تو یہ باتیں بھی وہاں پر منظر عام پہ آئیں. آئی ریفیوزڈ. آپ راجہ ناصر عباس صاحب کو کال کریں اور ان سے پوچھیں. میری زندگی میں راجہ صاحب سے بحث نہیں ہوئی، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور میرے والد کے ساتھ تھے، پھر ہم آئے اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اکٹھے ہی آئے تھے، ہم آج بھی اکٹھے ہیں. راجہ صاحب نے پہلی مرتبہ مجھے ڈانٹا اس لیے کہ میں نے گور صاحب کو ریفیوز کر دیا. میں نے کہا آپ نے پہلے راجہ صاحب کو اوکے کر دیا ہے، اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہ بات پی ٹی آئی نے پبلک کر دی ہے، جس نے بھی کی ہے پبلک کرنے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی سی آ جائے. میرا پی ٹی آئی سے پہلے ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ الائنس تھا 20-22 سال سے. میں تو اپنے ساتھی کی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ اسے اس طریقے سے بے عزت کیا جائے یا چند لوگ اس کو بنا کے کریں. راجہ صاحب نے مجھے یہ کہا بھی، ایک شخص نے آج سے 1-2 دن پہلے تقریر کرتے ہوئے کراچی میں بڑا عمران خان کے بارے میں اس نے سوالات اٹھائے ہیں، اور راجہ صاحب نے مجھے ان کی جماعت کا ریفرنس دے کے کہا کہ کچھ جماعتیں گھاگ لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، گات لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ عمران خان کے کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گی. پھر میں نے کنڈیشن لگائی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کو کے پی کے میں ایشو آ رہا ہے تو وہاں پر سنی لفظ پہ ایشو نہیں ہے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ کے پی کے اندر ایس آئی سی میں شمولیت اختیار کر لیں، اور مرکز اور پنجاب میں جہاں پہ آپ کو سیکٹیرین ایشو نہیں آ رہا وہاں پر آپ ایم ڈبلیو ایم میں شمولیت اختیار کر لیں. سندھ میں بھی آپ کو انٹیریئر سندھ کی وجہ سے سیکٹیرین ایشو آ رہا ہے، سندھ میں بھی آپ ایس آئی سی میں آ جائیں تو ایک بیلنس ہو جائے گا کہ آپ کی آدھی جماعت ایس آئی سی میں چلی جائے گی، آدھی ایم ڈبلیو ایم میں چلی جائے گی. میں نے یہ پروپوزل دینے والا میں تھا بڑا سر، اچھا ہوتا، آپ کی مخصوص نشستیں ساری بچ جاتی تحریک انصاف کی. میں نے دیا تھا نا سر، لیکن یہ ریجیکٹ کیا گیا. تو وہ اڑتا تیر میں نے اپنی طرف کروایا نا. آج کچھ لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہے اور وہ ہے، میں تو 10 تاریخ تک آر او کے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا کس میں، کیونکہ میرے ساتھ تو میرا اپنا ٹکٹ پارٹی کا میرے آر او نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے ٹکٹ میرے سے سائن کروا کے پہنچ بلے باز کے ٹکٹ گئے تھے. میں کیا مقصد بیان کروں. تو یہ چیزیں سبھی بھائی یہ اس وقت ہی کھل سکتی ہیں جب تک عمران خان صاحب یا تو مجھے اجازت دے دیں یا عمران خان صاحب خود اس کے اوپر فیصلہ کریں. ہاں، میں کسی کی ایما کے اوپر، کسی کی خواہش کے اوپر، کسی کی بھرپور خواہش کے اوپر میں خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنے لگا. مجھے پتا ہے کہ چند لوگوں کی ٹاسکنگ کی گئی ہے کہ آپ نے یہ اختلافات بڑھانے ہیں اور آپ نے اس کو یہ اختلافی رنگ دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. اب صدیق جان میرا بھائی ہے، صدیق جان نے تو بات کی کے پی کے حوالہ سے کہ کے پی کے میں کسی بندے نے ایم ڈبلیو ایم کو اپوز کر کے ایس آئی سی کا نام لیا. وہ کچھ قدردانوں نے، مہربانوں نے صدیق جان کی بات کو ٹویسٹ کر دیا، یعنی جس بندے کا ٹویٹ ہے اسے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ بیچارہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ ٹویسٹ کر کے میرا نام لکھ دیا اوپر. تو بھائی جان میں صرف ایسے لوگوں کو سر میں ایک بات جواب دینا چاہتا ہوں سبھی بھائی. سر بیٹھ کے پاکستان سے باہر، یہ میں ان تمام ویلاگرز کی بات نہیں کر رہا جن کا صحافت سے تعلق ہے. آپ ایک بندے کی بات کریں یا 2 بندوں کی بات کریں؟ نہیں سر، میں جو صحافی نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے سر. سیاستدان ہے. اب اگر وہ یہ بات, سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا سبھی میرے, اب سر 2 سال سے بینک بند, اب سزا کے بعد میری پراپرٹی کرک ہو چکی ہے. ٹھیک ہے سر, اب نو پراپرٹی لیفٹ. ٹھیک ہے سر, ایک ایک وکیل کی فیس 2-2 کروڑ روپے ہے سر. میرے پاس تو اپنے بیٹے کے اگلے سیمیسٹر کے دینے کی فیس کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میں مقصد ہے اتنی سزا لے چکا ہوں, قومی اسمبلی کی سیٹ سے نااہل ہو چکا ہوں, میں کوئی اس کام کے لیے ہوا ہوں سر. ٹھیک ہے, یہ تو جن لوگوں پہ گزر رہی ہے نا سر, جن لوگوں پہ گزر رہی ہے, عمر ایوب کا میں اس لیے نام لیتا ہوں یا اس کی بات کرتا ہوں, عمر ایوب کا جو یونٹ تھا, اس بیچارے کو بینک سے نوٹس آیا, آپ کو پتا ہے اس نے 2-2.5 ہزار کی لیبر فارغ کر کے اپنی فیکٹری بند کر دی ہے, اور اس کا نقصان بلینز میں ہے. ٹھیک ہے سر, ہم ویسے تحریک انصاف سے جڑنے کی بجائے اگر آپ نون لیگ کے ساتھ جڑ جائیں تو فائدہ نہیں تھا اس وقت؟ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تگڑی قسم کی وزارت مل جاتی, آپ مطلب عیاشی کر رہے ہوتے, مزے کر ادھر مفرور ہوتے, پتہ نہیں بلوچستان کہاں بیٹھے ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سر, 2013 سے الیکشن سے کوئی 20-22 دن پہلے میرے والد اسیسینیٹ ہوئے, میں الیکشن لڑ رہا تھا, میں الیکشن جیت گیا. میرے سے رابطہ کیا گیا کہ آپ الیکشن جیت گئے ہیں, لیکن چونکہ وہ نیٹو کا سپلائی لائن کا پرابلم آیا ہوا ہے, تو اب ہماری اینٹائی طالبان پالیسی ہم دوبارہ شفٹ کرنے لگے ہیں, ہم پرو طالبان ہونے لگے ہیں. تو اگر آپ اپنے والد کے سٹانس سے پیچھے ہو جائیں گے تو ہم آپ کا رزلٹ آنے دیتے ہیں, کیونکہ آپ سیٹ جیت گئے. میں نے ان سے کہا یار 20-25 دن ہوئے ہیں, میرے تو والد کا ابھی مقصد ہے قبر میں گئے, ابھی تو 40واں نہیں ہوا تھا, میں اپنے باپ کا نظریہ بیچ دوں. تو میں نے وہ سیٹ سر پلیٹ میں رکھ کے دے دی, میں کہا بھائی جس کو دینی ہے دے دیں. ٹھیک ہے سر, 2018 میں جو قدردان مہربان راجہ ریاض کو میری سیٹ کے اوپر لے کے آئے تھے, اس کا خمیازہ انہوں نے بھگت لیا. دیکھیں سر, میں سب سے پہلے جواب دوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اس کے بعد میں جواب دوں عمران خان کو, اس کے بعد میں جواب دے ہوں اپنے حلقے کی عوام کو, اس کے بعد میں جواب دے ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو. ٹھیک ہے سر, میں اللہ کی بارگاہ میں یہ روز محشر پتہ لگے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز محشر پتہ لگے گا. عمران خان سے کسی میں بھی اگر اتنی کیپیسٹی ہے, جا کے ذرا میرے بارے میں بات کر کے ایک دفعہ پوچھ لے, عمران خان آپ کو بتائے گا جو چیزیں میں نہیں بتاتا. ٹھیک ہے سر, رہ گئی بات میرے حلقے کی, کیمرہ اٹھائیں میرے حلقے میں چلے جائیں, میرا حلقہ کہتا ہے کہ جو ذلت راجہ ریاض نے اس حلقے پر لگائی تھی, وہ ہمارے اس جنے نے, وہ ہمارے سے وہ داغ دھویا ہے. میرا حلقہ کنونشن پی ٹی آئی کا ورکر, I will always remain grateful to them. لیکن سر یہ جمعہ 8 دن ویلاگ کرنا, جتنا ان کی ٹوٹل عمر ہے نا سر, اتنے عرصے سے میں ان ایوانوں کی راہداریوں میں کھیل رہا ہوں. نہیں لیکن اس کو آپ کو تھوڑا زیادہ ہی لے گئے ہیں, ان کو زیادہ سیریس لے گئے ہیں آپ کو. سر میں زیادہ سیریس نہیں لے گیا سبھی بھائی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تنقید کو کبھی یعنی اس کے اوپر میں رسپونڈ نہیں کرتا, میں گالی کے اوپر رسپونڈ کرتا ہوں, میں اینڈ تک پہنچ کے آتا ہوں, میں پہنچوں گا, یہ بھی میں آپ کو یقین دہانی کروا رہا ہوں. میں گالی کو ٹرانسفیئر نہیں, گالی جو شخص دیتا ہے, جب میں کسی کو گالی نہیں دیتا سر, تو who has given the right to anyone to abuse me or to abuse me? میرا ورسٹ اوپوننٹ آج تک میرے باپ کو گالی نہیں دے سکا. How dare you? You abuse my father and I let you go for that. تو سر یہ چیز یہ ہے, گالی کے اوپر وہ چھوٹا دے وہ بڑا دے. رانا ثناء اللہ نے ایک دی تھی, میں اچھا دوسری اگلی بات سبھی بھائی نون لیگ والی ہے, مجھے 2013 میں انہوں نے کہا کہ آپ ہماری, پھر 2014 کے دھرنے میں مجھے کہا گیا سینٹ میں آ جائے, ہم 22-25 سال نون لیگ کے لائے رہے تھے. آئی ریفیوزڈ سر. پھر مجھے پتہ نہیں ابھی نون لیگ نے کیا کیا کہا ہوگا. ٹھیک ہے سر, آئی ریفیوزڈ. لوگوں نے تو قیمت لی ہے نا, کو ارب, کو 1.25 ارب, کو 1.5 ارب, کو وزارت. سر میرے پاس 300 پارلیمنٹیرین تھا سبھی بھائی. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. آپ چاہتے تو واقعی بہت بڑی لمبی چوڑی گیم آپ کی تو بن جانی تھی, پوری کی پوری پارلیمنٹ انہیں دے دے. نہیں حامد بھائی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے سبھی بھائی. دیکھیں میرا ایک نقطہ نظر ہے سبھی بھائی, اگر آپ نے عمران خان کو باہر لے کے آنا ہے, آج وہ لوگ جو چھوٹی سی بات کو بڑھا کر, کیا کسی آپ یہ پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے یا یہ کوئی ڈکٹوریل رجیم ہے کہ یہاں پر 2 گروپوں کا آپس میں اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. نون لیگ میں ہے,
پیپلز پارٹی میں ہے, ANP میں ہے, JUIF میں ہے, میری پارٹی میں ہے, میرے فیصلوں کے خلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب اگر پی ٹی آئی کے اندر کو 2 3 4 5 دھڑے آپس میں مخالفت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی, تو ساری اٹ از اے پولیٹیکل پارٹی. Let them do that. Let them settle their issues in the drawing room rather than you bringing those drawing room issues outside. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے نہ نون لیگ کو ہمارے خلاف بولنے کی ضرورت ہے, نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہے, نہ پیپلز پارٹی کو ہمارے خلاف, نہ ANP کو, کسی کو ہمارے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود ہی اپنے لیے کافی ہیں. تو میں تو اس صورتحال کے تناظر میں جب میں نے کہا کہ بھئی میں نے ایک اچھا کام کیا, اور ریلیجس معاملات کے اندر خان صاحب میری رائے کو جتنی امپورٹنس دیتے ہیں, آپ کو اور چند لوگوں کو شاید ادراک ہے میں نے کن کن کرائسس سے پی ٹی آئی کو نکالا ہے. تو میں نے کہا جی میں نے اچھا کیا. سر عمران خان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ ایک ریلیجس فنیٹک نے کیا تھا. اسے ایک جملہ سمجھایا گیا تھا. ٹھیک ہے سر, اس جملے کو کاؤنٹر کس طرح کیا گیا تھا وہ میں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا. جی جی مجھے پتہ ہے. آپ کہاں سے سارے. ٹھیک ہے سر. اب یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص کو آپ اختلاف رائے یہ کریں کہ احمد رضا کو سیٹ بچانی چاہیے تھی, کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا, تو میں اس کے اوپر آپ سے آرگو کروں گا, بحث کروں گا, نہیں میں نے یہ صحیح کیا, آپ کہیں گے نہیں, آپ مجھے گالی دیں گے یار. نہیں وہ ٹھیک ہے احمد بھائی, وہ آپ کا گلا بالکل جائز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, بڑا امپورٹنٹ آخری سوال ہے, میں آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, کہ خان صاحب کو بھی اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, وکلا کو سب لوگوں کو سائڈ پہ کر کے قید تنہائی میں. خان صاحب کو آپشنز بھی دی گئی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے سارا معاملات, 1-on-1 ملاقات بھی شاید ہو جائے وہاں نمبر 1 سے. آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ تحریک انصاف تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ احتجاج کریں گے یا کوئی معاملہ, یا خان کی طرف سے کوئی بڑی کال جو قوم کی تیاری ہے, یہ معاملہ ہوگا, انقلاب ہوگا, کیا ہوگا؟ اس کی طرف تھوڑی اپنی پریڈکشن تو دیں, سیاسی انالیسس. سبھی بھائی, انقلاب ایک بڑی لمبی جدوجہد ڈیمانڈ کرتا ہے. انقلاب 5-6 مہینے, سال 1.5 سال میں نہیں آتا. انقلاب کے اوپر کبھی ایک پارٹی کا رنگ نہیں ہوتا. انقلاب کے اوپر کسی ایک پارٹی کی چھاپ, آپ سارے انقلاب اٹھا کے دیکھ لیں, پتہ نہیں اس بات کے اوپر میرے خلاف کو پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, میں نے کل یہ بات انقلاب کے اندر آپ نے عوام کے ایشوز کو اب اٹھانا ہوتا ہے, معاشرتی استحصال کو اٹھانا ہوتا ہے. ابھی جو کچھ سیلاب کے بعد ساؤتھ پنجاب کے اندر ہوا ہے, جو ابھی اس وقت ناروال شکرگڑھ سے لے کے تو یہ پورے چناب کی بیلٹ اور اس کے بعد راوی کی بیلٹ کے اندر لوگوں کے ابھی بھی پانی وہاں پہ کھڑا ہے, ابھی بھی زمینیں برباد ہو گئی ہیں, ابھی بھی 5 اس ایشو کو اگر آپ اپنے ایجنڈے کا حصہ بنائیں گے, اگر آپ انڈسٹری کو ایجنڈے کا حصہ بنائیں گے, اگر آپ مزدور کی استحصال کو ایجنڈے کا حصہ بنائیں گے, اگر آپ ان تمام چیزوں کو اگر آپ غریب کی آواز اٹھائیں گے, مہنگائی کا خان صاحب کا ایجنڈا لے کے آئیں گے, اگر آپ بلوچستان کا ایشو اٹھائیں گے, اگر آپ سندھ کے ہاری کا زمین کا ایشو اٹھائیں گے, اگر آپ KPK کے اندر ڈرونز کا آپریشنز کا ایشو اٹھائیں گے, تو سر یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر پھر پوری قوم اکٹھی ہو کے انقلاب کی صورت میں باہر نکلے. بالکل مدنیات ہے, اسرائیل ہے, بڑا کچھ ہے واقعی. بڑا سر دوسری بات دیکھیں سبھی بھائی, بڑا سر آسان ہوتا ہے بیٹھ کے یہ بات کر دینا کہ جی یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک میٹنگ چل رہی تھی, وہاں پر اس وقت کے آرمی چیف بیٹھے تھے, جنرل باجوہ, جنرل فیض بھی تھے, خان صاحب, کچھ اور لوگ تھے, اور طالبان کو قومی ادارے میں لانے کی بات ہو رہی تھی. سر میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میرے میں اتنی اخلاقی جرت تھی اور آج بھی ہے کہ میں نے اس وقت کے آرمی چیف کو اٹھ کے یہ کہا تھا کہ سر 80,000 پاکستانیوں کے قاتلوں کو آپ قومی ادارے میں نہیں لا سکتے, آپ بینڈ ملیٹنٹ آؤٹ لیٹس کے خلاف آپریشن ہی کریں گے, آپ انہیں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے سر. خان صاحب کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ جو بینڈ آؤٹ لیٹس ہیں, جو ٹارگیٹڈ کلنگ کے اندر ملوث ہیں, یا جو ریاست کے خلاف مسلط ان کو آپ ڈیفرینشیٹ کریں. سر میں آج بھی اس بات کے اوپر ہوں کہ بالکل جو پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کرے, وہ بلوچستان یا KP کیا وہ پنجاب میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو پکڑا جانا چاہیے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن آپ استحصالی آواز کو, استحصال زدہ آواز کو اور ملیٹنٹ دہشت گرد کو ایک ہی پیمانے سے ڈیل نہیں کر سکتے. آپ نے آپریشن کرنا ہے, اب TTP کے خلاف کریں. اب مجھے سزا ہو گئی ہے, میرا سٹانس تھا, اب اس کا کیا مقصد ہے کہ میں سزا دینے کی بنیاد کے اوپر
اپنے والد کے کاز سے پیچھے ہو جاؤں یا اپنی بات سے صرف اس لیے پیچھے ہو جاؤں کہ مجھے سزا ہو گئی ہے تو میں ٹی ٹی پی کی سپورٹ شروع کر دوں یا میں کسی لشکر کی سپورٹ شروع کر دوں. میرا موقع وہی رہے گا کہ ملیٹنٹ بینڈ آؤٹ لیٹس جو خود ساختہ جہاد کے فتوے جاری کرتے ہیں, جو ریاست کو یرغمال بناتے ہیں اسلحے کے زور پر, ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے, مگر سویلینز کے اوپر ڈرون اٹیک نہیں ہونا چاہیے. سویلینز اس آپریشن کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. اس کا میکنزم آپ وہاں کے لوکل نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں. وہاں کے لوکلز بھی تنگ ہیں ملیٹنٹ سے, وہاں پر بیٹھیں, لوکل لوگوں سے بیٹھیں, جرگہ بٹھائیں, پارلیمنٹیرینز بٹھائیں, کسی بھی پارٹی سے ہیں, بٹھا کے اس مسئلے کا حل نکالیں. لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل تو چلے سمجھ آتا ہے, یہ تو خان کے مسئلے کا بتائیں نا, عمران خان کا معاملہ جو ہے. سر خان کے مسئلے کا حل صرف خان کے پاس ہے. یہ تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. بالکل اس کی وجہ میں بتاتا ہوں, میں اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. سر خان صاحب کچھ چیزوں کے اوپر بہت کلیئر ہے. میں خان صاحب نے کیوں مجھے ترجمان بنایا تھا جب حکومت سے مذاکرات ہو رہے تھے, صرف اس لیے مجھے جو خان صاحب کو پتا ہے کہ جو بات میں اسے کہوں گا یہ جا کے ایز اٹ از کر دے گا. اور آپ کو پتا ہے میں نے اس وقت کچھ باتیں خان صاحب کی باہر آ کے کنوے کی تھی جس کے اوپر پتہ نہیں میں پھر کس کس چیزوں سے گو تھرو ہوا, میں نے کبھی بتائی نہیں. خان صاحب کچھ چیزوں کے اوپر بہت کلیئر ہے. وہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, وہ 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں, اس بات کے ساتھ کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بالکل سزا دیں, لیکن میری پارٹی کے معصوم نہتے ورکرز کو سزا نہ دیں. ٹھیک ہے سر. خان صاحب 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ چاہتے ہیں. ان 3 چیزوں کے علاوہ تو بات سر آگے بڑھنی نہیں ہے. سبھی بھائی کیسے بڑھے گی سر, آپ مجھے بتائیں نا. تو جب خان ان 3 چیزوں پر ایک سٹیپ بیک جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی میں سے کس کی اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کے اوپر 1 سٹیپ بیک جا کے تو کوئی نیگوسیشن کامیاب کر لے گا. تو نیگوسیشن, اور پھر دوسری بات یہ ہے آپ فارورڈ کے ساتھ اگلی ٹیم پر اٹیک کرتے ہیں, آپ ڈیفنس پلیئر کے ساتھ یا اپنے گول کیپر کے ساتھ اپنی گول پوسٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ ڈیفینڈر کے ساتھ ڈیفینڈر سے فارورڈ کا رول نہیں لے سکتے, آپ فارورڈ سے ڈیفینڈر کا رول نہیں لے سکتے. مطلب اپنی ڈائنامٹ بھی سیدھی کرنے کی ضرورت ہے. مطلب بیرسٹر گوہر, علی مین, یہ ساری صفوں میں ترتیب اور درستگی کچھ لوگ ریزسٹ کرنے والے ہیں عوام کی سطح پہ, ان سے ریزسٹ کروائیں. کچھ لوگ ٹیبل ٹاک کے ایکسپرٹس ہیں, ان سے ٹیبل ٹاک کروائیں. کچھ لوگ میڈیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں, ان سے میڈیشن کروائیں. اگر ہم گراس روٹ پہ عوام کو باہر نکالنے والے کو ٹیبل ٹاک پہ لے جا کے بٹھا دیں گے تو مذاکرات نہیں کامیاب ہو سکتے. اگر مذاکرات والے کو کہیں گے کہ تو نے جا کے ڈانگے سوٹے کھانے ہیں فرنٹ لائن پہ, تو سر وہ نہیں کھا سکے گا ڈانگے سوٹے. میں تو ایسے بھی کچھ اراکین کا گواہ ہوں, کچھ لوگوں کا, کہ جب شیلنگ ہوتی تھی تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے 2 منٹ میں. ہم بچپن سے شیلنگ میں جوان ہوئے ہیں, میں کچھ بڑے اہم لوگ بے ہوش ہو گئے. اب اس کے اوپر ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ معاف کرے وہ کمپرومائزڈ ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان بیچاروں نے پہلے کبھی ریزسٹ کیا نہیں تھا, وہ کسی ریزسٹنس کی تحریک کا حصہ نہیں تھے. تو ہر ایک سے ڈیمانڈ کریں اس کی کیپیسٹی کے مطابق, اور اپنوں کی عزت نہ اچھالیں, اپنوں کی عزت کو سرے بازار نیلام نہ کریں. اس کے لیے نون لیگ, پیپلز پارٹی, سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ یہ کافی ہیں. اپنوں وہ اگر آپ کے خلاف بولتے ہیں تو ڈیفینڈ کریں, اپنے فورمز کے اوپر ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اور پی ٹی آئی کے یہاں پہنچنے کی ایک بنیادی وجہ میں ڈے فرسٹ سے بڑا کلیئر ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی کے اندر نہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اور پی ٹی آئی کے اندر نہ کسی شخص کو سزا دینے کا سسٹم موجود ہے. آخری بات شارٹ سا جواب دے دیں, تحریک چلے گی آپ کے خیال میں؟ خان کی جو تیاری کی کال آئے گی, یہ جب نومبر کے قریب جب ایکسٹینشن کا معاملہ بالکل اینڈ تک پہنچے گا, تحریک چلے گی, کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ جس طرح چلانا چاہ رہے ہیں اس طرح تو نہیں چلے گی سر. پچھلے ایک سال کال آتی ہے تو اس کے بعد کیا آپ کو کیا منظر کو نظر آتا ہے؟ کیوں سر, کیوں خان کیوں کال دے؟ میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے نا سبھی بھائی, وہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس تو, اس کو تو گراؤنڈ ڈائنامکس کا نہیں پتا. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو باہر بیٹھے ہیں. آپ نے ہر چیز کا برڈن آپ why we have to wait for a jalsa to take permission from Khan? Why Khan has to give a call? ہم باہر کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم جو بیٹھے تھے ایک باقاعدہ منظم پروپیگنڈے کے تحت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں اور ورکر میں. یہ باتیں کچھ لوگوں کو ابھی تلخ لگیں گی میری, لیکن چند مہینوں سال کے بعد سمجھ آئیں گی. ایک فالٹ لائن کریٹ کی گئی
میں یہ کہتا ہوں سر کہ تحریک آج بھی میرا وہی نقطہ نظر ہے اس طرح ہی چلے گی جس طرح تحریک چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریک کے فیزز کا تعین کرتے ہیں, فیز 1, فیز 2, فیز 3, فیز 4. میکسیمم آپ فیز 5 تک جا سکتے ہیں. نارملی فیز 3 یا فیز 4 وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں یا رزلٹ ملنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ جو ہاں جی یہ یکدم اب اچھا اندر سے خان کال نہیں دیتا, ایک بندہ جاتا ہے پتہ نہیں کس کے کہنے پہ جاتا ہے, وہ جا کے خان صاحب کو بتا دیتا ہے خان صاحب باہر عوامی جذبات بڑی پیک پر ہیں, 26 تاریخ کو جلسہ رکھ دیں اور 26 تاریخ کو انقلاب آ جائے گا. وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے اچھا 26 کو جلسہ رکھ لو, ٹھیک ہے. اب ہم خان کے موڈے پہ پھینک دیتے ہیں جی خان صاحب نے 26 تاریخ کا جلسہ کہہ دیا. بھائی خان کو جا کے وہ فیزز دو, ان فیزز کے اوپر اس کے ساتھ بحث کرو. خان آپ کو بتائے گا, اس کو وہ خان اس کی شیپنگ کرے گا, بتائے گا یہ چیز انکلوڈ کرو, یہ چیز ایکسکلوڈ کرو. وہ 4 ماہ, وہ 5 ماہ, وہ 3 ماہ. جب آپ کسی سٹیپ وائز کسی چیز پر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ آخری سیڑھی پر پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ نیچے سے ہی 10ویں پوڑی کے اوپر پیر رکھنا شروع کر دیں تو بھائی جان آپ گرتے ہی رہتے ہیں, آپ چڑھ نہیں پاتے. میں آج بھی اس بات پر کلیئر ہوں, تحریک چلانی ہے تو تحریک کے طریقہ کار اور ضوابط کے مطابق چلانی پڑے گی. کامیاب ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. حامد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا کافی ٹائم دیا ہے اور بہت سارے سوالات کے جواب. کچھ چیزیں رہ گئی, امید ہے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کروں گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو.